بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں۔ جاہل جب ان کے منہ آئے تو وہ سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، خرچ میں کنجوسی اور فضول خرچی نہیں کرتے۔ ناظرین محترم، رحمان خالق کی کائنات میں اپنے بندوں کی تعریف کہ وہ اپنے بندے کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن مجید، فرقان حمید اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ ہمارے ساتھ ہمارے لیے بتایا۔ اور ابلیس جو چاہتا ہے کہ رحمان کے بندوں کو، خالق کے بندوں کو راستے سے بھٹکار دے، انہیں گمراہ کرے۔ یہ کشمکش رحمان اور ابلیس کے بندوں کے درمیان یہ ہے۔ اب بندوں کو، زمین کو، دھرتی کو امن آشتی کا گہوارہ بنائے رکھنے کے لیے شریعت خداوندی، قانون خداوندی موجود ہے، اور ریاستوں نے، اسلامی ممالک نے، پاکستان نے اللہ کے قانون کے تابع اپنے اصول و ضوابط بھی طے کیے۔ پاکستانی معاشرہ کس طرح صحیح ڈگر پر قائم رہ سکتا ہے، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، تربیت گاہیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، سزا اور جزا کا عمل موجود ہے۔ آج لیا ٹی وی ایچ ڈی آپ کے لیے جس مہمان شخصیت کو ملاقات کرا رہا ہے، ان کا میں مختصر تعارف آپ کے ساتھ شیئر کیے دیتا ہوں۔ آپ سید جعفر حسین رضوی صاحب، اسسٹنٹ پبلک پراسیکیوٹر لیا۔ پروگرام میں آگے چل کر اپنے مہمان سے قانون اور قانون شکنی کے رویوں کے اثرات اور ان کے مضمرات پر بات ہوگی کہ کس طرح ایک معاشرہ مثالی ہو سکتا ہے اور کس طرح ایک معاشرے کے لیے مہلک رویے جنم لیتے ہیں۔ پروگرام میں اپنے مہمان سید جعفر حسین رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سید صاحب، سب سے پہلے آج میں اس پروگرام کا آغاز اس سوال سے کرنا چاہوں گا کہ عصر حاضر میں خاص طور پہ ہمارے نوجوان اور بڑے بھی، مرد و خواتین بھی، سوشل میڈیا کو بہت بڑی تعداد میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سارے سوشل میڈیا کے استعمال میں غیر ذمہ داری کی وجہ سے بہت سارے قانون شکنی کے واقعات بھی جنم لیتے ہیں، اور جس کے بہت ہی منفی اثرات نہ صرف اس فرد کو بلکہ اس فیملی کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے کیا قانون ہے، کن چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور اگر کسی سے اس کا ارتکاب ہو جائے تو پھر انہیں کس قسم کی قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آج کل پیکا کا قانون یہ ماضی وجود میں آ چکا ہے، اس بارے میں بھی آپ روشنی ڈالی کہ پیکا کیا ہے اور اس کا کیا مطلب۔ بڑا اچھا سوال کیا رہی صاحب آپ نے۔ میں ایک تو وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ پیکا کا قانون جو ہے نا، یہ 2016 سے لاگو ہے، اور اس میں ود دی ٹائم اس میں مختلف امینڈمنٹ ہوتی ہے۔ جی، ریسنٹ امینڈمنٹ بھی آئی ہیں، دوسرا بھی آئے۔ جہاں تک سوشل میڈیا کو یوز کرنے کا تعلق ہے تو ود دی ٹائم اس میں مختلف امینڈمنٹ آتی ہے، اور لوگ جو پبلک ہے اس میں ان اویئرنیس کی وجہ سے
مختلف چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل کرنے کی وجہ سے، جس کے بارے میں ان کے کوئی قانونی جو مسائل ان کے لیے پیدا ہو سکتے ہیں وہ نہیں معلوم ان کو، اس کی وجہ سے وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہو جاتے جی ہیں۔ اس کے لیے تو ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا مواد سوشل میڈیا پہ ہے، اس کو شیئر کرنے کے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے عوام کو کہ کیا اس کے کوئی نہ قانونی نتائج بھی نکل سکتے ہیں یا کوئی نہ مشکلات میں کسی کو مجھے فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں ہنی ٹریپ بھی ہے، لوگ واٹس ایپ وغیرہ یوز کر رہے ہیں، فیس بک انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، اس میں اور بہت سارے اس طرح کے مختلف ایپس بھی ہیں جو یوز ہو رہی ہیں، اور کچھ حد تک بلیسفیمی لاز بھی لوگوں اپنی ان اویئرنیس کی وجہ سے اس میں آ جاتے ہیں۔ اب میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے بہت سارے ناظرین شاید انگریزی سے یا جو قانون کی ٹرمز ہیں ان سے آگاہ نہ ہوں گے، تو اگر اردو میں ہم بات کر پائے تو انہیں شاید زیادہ جی ضرور۔ ہم جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے عناصر، کوئی بھی ایسی پوسٹ ہے جی جس طرح کچھ ایسے عناصر توہین رسالت کے بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، جی ٹھیک ہے، ان اویئرنیس کی وجہ سے کچھ لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں، وہ کسی دوسرے ہمارے جو ادارے ہیں، جی اداروں کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنی نہیں چاہیے، ٹھیک، کیونکہ ہمارے ادارے ہماری پروٹیکشن کے لیے، یس ہمیں ان کی سپورٹ میں بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ اس لیے تو پیکا کی اب لوگوں کو اویئرنیس ہوئی، لیکن یہ تو 2016 سے نافذ ہے، جی تو لہٰذا اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اگر کوئی بھی فرد محتاط نہیں رہتا کسی بھی وجہ سے، بے خبری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر وہ سوشل میڈیا کو استعمال کر لیتا ہے، تو پھر قانون کی نظر میں اس کا یہ عمل، یہ فعل کس طرح دیکھا جائے گا؟ اگر تو کوئی شخص، اگر تو اس نے جرم کر لیا ہے، اس کا ایکٹ تو اگر وہ جرم کے زمرے میں آ گیا ہے جی تو ظاہر سی بات ہے اس کو فیس کرنا پڑے، جی وہ اس کو فیس کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن وہ اس کی انٹینشن پروو ہوتی ہے یا وہ انوسینٹ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ابتدائی طور پر اس کے خلاف انیشیٹو لیا جائے گا، ایف آئی آر درج ہوگی، ایف آئی آر درج ہوگی۔ اس کے بیسک جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ ایف آئی اے ہے، ٹھیک ہے ایف آئی اے اس کو پروو کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب ریسنٹ امینڈمنٹ کے تحت جو ہماری لوکل پولیس ہے جیسے پنجاب پولیس ہے، جی ان کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں۔ متعلقہ تھانے میں اس کی ایف آئی آر درج ہوگی اور اس کے جی، بعد اس کی سماعت کہاں ہوگی؟ اس کے بعد اس کی سماعت جو ہے ایف آئی اے میں ہوتی ہے، لیکن اب جیسے امینڈمنٹ کر کے لوکل پولیس کو دے دی گئی ہے تو وہ بہت ساری کچھ چیزیں ہیں، جیسے اینٹی ریپ ایکٹ ہے، جی اس میں کچھ سیکشن ہیں وہ یہاں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں یہاں ہوتے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ ہیں وہ ایف آئی اے کورٹس میں۔ اچھا، یہ پیکا قانون میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی پر یہ الزام لگ جاتا ہے تو پھر اس کی جو سماعت ہے یا اسے وہ بیل لینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا پڑے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی جاتا ہے، لاء میں ایک لیٹر پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو میں آسان لفظوں میں کہوں گا کہ قانون میں مختلف مراحل ہیں جی کورٹس کے، جی تو اگر تو شیڈولڈ آفینس ہوتا ہے کہ کون سی کورٹ اس کو اختیار سماعت حاصل ہے، جو فرسٹ کورٹ ہوتی ہے اختیار سماعت کی، پہلے تو بیل اسی جگہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ بھی سید جعفر حسین رضوی صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں، پروگرام کو لائک کیجیے اور لیا ٹی وی ایچ ڈی کے پیج کے کامنٹس باکس میں آپ اپنا کویشچن، اپنی کو بات رکھیے، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمان سے آپ کی بات پوچھی جا سکے۔ اچھا،
تفتیش کون کرتا ہے؟ یہ ایف آئی اے کرتی ہے، اور پھر مقامی پولیس کا کیا کردار ہے؟ صرف ایف آئی آر درج کرنے کے بعد وہ ایف آئی اے کو بھیج دیتے ہیں، یا ان کا اپنا رول بھی بنتا ہے؟ حال ہی میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت جو اپلیکیشن ہے آپ وہ دے سکتے ہیں لوکل پولیس کو، جی لیکن لوکل پولیس جو جو اس کو درکار ہے ہیلپ آؤٹ جو اس نے لینی ہے، اپنی ہیلپ لینی ہے، وہ ایف آئی اے کو انہوں نے ریفر کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کے پاس ایک ڈومین ہے کہ سائبر کرائم کی، جی یہ پیکا جو ہے وہ سائبر کرائم میں بھی آتا ہے، تو وہ اسسٹنٹ ان سے لینی ہے جو وہ مٹیریل کو پرووائڈ کریں گے۔ اس سے پہلے جو تھا وہ ڈائریکٹلی وہ ایف آئی اے جو ہے نا صرف ایکسکلوسیو وہی ڈیل کرتی تھی اسے۔ وہی ڈیل کرتی تھی۔ اگر کسی پہ میچور ہو جاتا ہے کہ اس نے واقعتاً کوئی ایسی حرکت کی ہے، غیر قانونی حرکت کی ہے، اور جس سے نقص امن کا خطرہ تھا، پھر قواریت کا خطرہ تھا، تو اس پہ قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے، یا اسے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس میں مختلف سزائیں ہیں، مختلف سیکشنز ہیں، مختلف ایکٹ کے مطابق مختلف اس میں سزائیں ہیں۔ جی اگر تو جیسے میں نے یہ کہا کہ اس میں منیمم سے لے کر میکسیمم تک سزائیں ہیں۔ اگر کسی نے وہ کیا ہے نعوذ باللہ توہین رسالت اگر اس نے کر لی ہے، جی تو اگر دقت ہے تو اس نے وہ کیا کسی کو وائل کر دیا اس کو، ٹھیک ہے، تو اس کی سزا پی پی سی میں پرووائڈ کی گئی ہے۔ تو پی پی سی کے ساتھ، پی پی سی کو میں ایکسپلین کو تعزیرات پاکستان میں جی اس میں دی گئی ہے اس کی سزا، اور پلس اس میں وہ پیکا لگ جائے گا، کیونکہ پیکا جو بیسیکلی ہے کہ اب کسی چیز کو آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا ہے، جی اگر آپ اس کو وائرل کرتے ہیں تو اس کی سزا، اور جو آپ نے آفینس کیا ہے اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہر آفینس کی مختلف سزائیں ہیں، کسی میں زیادہ ہے کسی میں کم ہے۔ عمومی طور پر مقدس شخصیات کے توہین کے واقعات آتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ یہ کتنا بڑا قابل سزا جرم ہے؟ اس میں تو ڈیتھ پینالٹی بھی ہے، سزائے موت ہو سزائے سکتی موت ہے، بھی ہو سکتی ہے۔ عمر قید بھی ہو سکتی جی ہے۔ تو یہ انتہائی سزا ہے، انتہائی سزا ہے۔ شاست یہ انتہائی سزا ہے، جی اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسے کم علمی میں بھی اور غلط فہمی میں بھی تو اسے بچنا چاہیے۔ جی یقینی طور پر ہماری جو مقدس ہستیاں ہیں، شخصیات ہیں، ان کا احترام ہم سب پر ہم سب پر لازم ہے۔ اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ شاہ صاحب، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہنی ٹریپ کا۔ ہنی ٹریپ کی قانون کی نظر میں کیا تعریف ہے؟ بیسیکلی ہنی ٹریپ تو ایک ٹرمز یوز ہوئی ہے کہ جیسے ہم کسی کو ٹریپ کرتے ہیں۔ ٹریپ بولتے ہیں یہ ہنی؟ ہنی یہ ہے کہ اگر مثلا کوئی فیمیل ہے، جی وہ کسی آدمی کو کال کرتی ہے یا کسی بھی طریقے سے جی اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ایسے مختلف پبلک میں جو فگرز ہیں، جی پرومیننٹ فگرز ہیں یا عام فگرز ہیں، وہ ان کو لوکیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے گرد ایک جال سا بچھاتے ہیں، صحیح۔ ان میں جو فیمیل وغیرہ یوز کی یا اس طرح وہ یوز کی، اس کے بعد جو ہے جب وہ ان میں ٹریپ ہو جاتے ہیں جی پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بلیک میل کر کے پھر وہ اپنی ڈیمانڈس میں وہ رکھتے ہیں، ڈیمانڈ فلفل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ ناجائز ذرائع سے دولت اکٹھی کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ایک بہت بڑا ایک ذریعہ بن چکا ہے بدقسمتی سے کہ ناجائز ذرائع سے، اس طرح کے ذرائع سے بھی یہ لوگ اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ مال اکٹھا کرتے ہیں، لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، بدنام کرنے کا جال بچھاتے ہیں، ایک فیک کہانی بناتے ہیں، سچی کہانی بھی بناتے ہیں، لوگوں کو پھنساتے ہیں۔ جی مگر وہ جو بندہ پھنستا ہے تو اس کے دل میں بھی تو خرابی تھی نا، وہ تو پھنس گیا۔ ہاں یہ تو ہے، اگر ایک بندہ آپ کو ایک کال کر رہا ہے جی تو آپ اس کے ٹریپ میں آ رہے ہیں، اس نے آپ کو کوئی آفرز کی ہے، آپ غلط اس کو آفر accept کی کر ہے۔ رہے ہیں، جی آفر اینڈ ایکسیپٹنس تو دونوں طرف سے ہوئی ہے، دونوں طرف سے تو آپ وہ جا رہے ہیں، گلٹی تو وہ بندہ بھی تو ہے نا وہ گلٹی۔ جی جی۔ تو قانون دونوں کو سزا دیتا ہے؟ قانون میں تو دونوں کے لیے سزا ہے۔ جی قانون دونوں کو پھر کیا سزا دیتا ہے؟ اگر تو مثلا ہنی ٹریپ کا اینڈ جو ہے جی وہ یہی ہے کہ ریپ کیس ہو گیا، جی ٹھیک ہے۔
اگر ریپ کیس ود کنسینٹ ہے ہاں جی ٹھیک ہے تو اس میں 496B ہے. اگر وہ ریپ کیس وداؤٹ کنسینٹ ہے یا فورسبلی کیا گیا ہے جی. ٹھیک ہے تو اس میں ڈیتھ ہے اور لائف بھی ہے. پچھلے دنوں چوکازم میں ایک واقعہ اس کی سزا ہوئی ہے ریپ کیس میں. شاہ صاحب وہ کیا واقعہ ہے اور اس کی کیا سزا ہوئی ہے؟ میں اس کے کوئی سیدھا آپ کو اس میں بتا دوں کیونکہ وہ اصل میں وہ 2 کیسز ہیں, 2 مختلف کیسز میں ریپ کیسز میں سزا ہو رہی ہے. اور میں یہ پبلک اویئرنیس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جوینائل ٹرم یوز ہوتی ہے. جوینائل سے مراد یہ ہے کہ جو بچہ 18 سال سے کم ہے, جو ملزم ہے یا مجرم بھی ہو سکتا ہے جی. تو 18 سال سے کم ہے اسے لا کے ٹرم میں جوینائل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو جوینائل تھا ایک کیس میں جوینائل تھا جی. ایک کیس میں جوینائل نہیں تھا, مرد تھا 18 سال سے اوپر. اس کو ڈیتھ ہوئی ہے اور لائف ہوئی ہے. جو جوینائل تھا اس کو لائف ہوئی ہے اور پلس 5 لاکھ جرمانہ ہوا. اور اس میں جو پروسیکیوشن کی ہے وہ میں نے خود کی ہے. اس میں آپ نے خود کی ہے اور کس عدالت نے یہ فیصلہ سنایا؟ یہ جناب معزز جج ہیں ہمارے حماد قریشی صاحب ASJ جی, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب, تو انہوں نے کی ہے. بھارت میں شاہ صاحب وقتی طور پر لذت کے لیے صرف اپنی تسکین کے لیے کسی کی بے پردگی کرنا, کسی کو برہنہ کرنا, اس کی لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ بار بار ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, اخبارات میں بھی آتے ہیں بہت سارے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بس اتنی سزاؤں کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈیٹرنٹ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیٹرنٹ تھیوری. جی. یعنی کہ جب آپ معاشرے میں کسی بھی مجرم کو سزا ہوتی ہے تو جب سزا ہوتی ہے تو لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوتی ہے, خوف بھی پیدا ہوتا ہے. جی. اب عدالتوں میں ان مجرمان کو سزائیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جی. اب لوگوں کو یہ پتہ بھی چلے گا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں اس کے نتائج بھی بھگتنا پڑیں گے. ٹھیک ہے, مگر بہت سارا عرصہ ہوا ہمارے ہاں جو ڈیتھ پینلٹی والے کیسز ہیں ان میں پھانسیاں نہیں ہو رہی. نہیں, ان میں پھانسیاں بھی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. جس میں ڈیتھ ہو چکی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ تو آؤٹ کم تو آنا ہی ہے. جی. شاید وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ اس طرف گورنمنٹ نے توجہ کم کر رکھی ہے. نہیں, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. شاید صاحب ملزمان کو عدالتوں سے جو سزائیں ہوتی ہیں اس میں آپ کا جو شعبہ ہے, پراسیکیوشن کا جو شعبہ ہے, اس کا کتنا رول ہے؟ میں آپ کی طرف سے یہ بتانا چاہوں گا کہ پراسیکیوشن بیسیکلی کا جو بیسک مقصد ہے فار دا اینڈ آف جسٹس کام کرنا, یعنی انصاف کے لیے کام کرنا. جی. ہمارا جو ادارہ ہے مثلا جتنی بھی کرمنل لیٹیگیشن ہوتی ہے, اسٹیٹ کیسز ہوتے ہیں, اسٹیٹ کیسز سے مراد ہے کہ جو تھانے میں FIR لانچ ہوتی ہے کسی نے بھی کروا دی, XYZ جو بھی FIR لانچ کرنا تھا, اس کا جو چلان عام کیونکہ پبلک میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے چلان بن گیا. جی. ٹھیک ہے, تو وہ چلان جو آتا ہے ہم نے اس کو چلان کے اندر جو خامیاں ہیں نقائص ہیں ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہوتا ہے. ہم نے کوئی کلیکشن آف ایویڈنس ہے ٹھیک ہے وہ بھی کرنا, جیسے فورینزک کروانا ہے, جیسے DNA کروانا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہم نے وہ دیکھنی ہوتی ہے, ہم نے وہ سپرونائز کرنا ہوتا ہے, ہم نے پھر وہ چلان جو ہے وہ فارورڈ ٹو کورٹ کرنا ہوتا ہے. کوئی بھی واقعہ ہے, خدا نخواستہ کسی جگہ مرڈر ہو جاتا ہے, چوری ڈکیٹی ہو جاتی ہے, کوئی اور ہینیس جرم ہو جاتا ہے, تو آپ کے شو برانچ کو کتنی دیر میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں کہ آپ اس میں پھر جائزہ لیتے ہیں, اسے کھنگالتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں مس رپورٹ ہے؟ یہاں پہ میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ہمارے PG صاحب ہیں جی, پراسیکیوٹر جنرل صاحب سید فراد علی شاہ صاحب, انہوں نے جب سے چارج سنبھالا ہے تو انہوں نے ایک اس کو مختلف اداروں کو آپس میں اٹیچ کر دیا ہے. جیسے پولیس ہے, پول کام ایک بن گیا ہے. جیسے ہی FIR لانچ ہوتی ہے وہ FIR جو ہے نا ہمارے سسٹم میں شو ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو ہم اس پہ ہمارا ادارہ جو ہے لائن آف انکوائری ایشو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, لائن آف انکوائری ہم ایشو کرتے ہیں کہ اس اوفینس کے مطابق یہ چیزیں جو ہیں ان کو کلیکٹ کیا جائے
تاکہ وہ ایویڈنس آن دی ریکارڈ آئے اور جو مجرمان ہیں ان کو سزا مل سکے. شاہ صاحب موقع پر تو پولیس جاتی ہے، وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، کیا انہیں ان باتوں کا اندازہ نہیں ہے کہ مجرم کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ بیسیکلی تو اگر ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو پروسیکیوشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو ہیڈ کرتی ہے. ہمارے ملک میں کیونکہ ہم پروسیکیوشن کا ادارہ اور پولیس کا ادارہ جو ہے نا ود کوآرڈینیشن کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے، اسے بھی پتا ہے کہ کون سا ایویڈنس کلیکٹ کرنا ہے، جو کون سا رہ جاتا ہے اگر، تو ہم ان کو ایک لیگل اسسٹنس دیتے ہیں. کیونکہ ہم بینگ اے لائر ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس جو ہے کیا یہ پروڈیوسیبل ہے ان دا کورٹ، کیا یہ کورٹ میں ہم پیش کر سکتے ہیں، کیا کورٹ اس پہ ریلائی کر سکتی ہے. جی. تو ہم نے یہ انہوں کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ اس کے مطابق یہ ایویڈنس ہمیں درکار ہے. ایک جرم کی دنیا میں ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے 376 میں. اس دفعہ کا تحت درج ہونے والے جو مقدمات ہیں، بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جو خارج ہو جاتے ہیں، بوگس قرار پاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر جس پر یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اس کی زندگی اور اس کے خاندان کا جو فیوچر ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے. 376 پہ کیا ہے، فیک مقدمات کا سلسلہ کس طرح رکے گا، جو جعلی مقدمات یا ٹارگیٹڈ مقدمات درج کراتے ہیں ان کے خلاف قانون کیا کارروائی کرتا ہے یا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. تو اب 376 میں امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس میں جو ہے نا سزائیں بھی بڑھ گئی ہیں، اور جس طرح مائنر ہو گئے اور ڈسیبل پرسن کے ساتھ، مثلا ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا کہ اگر کوئی ڈسیبل کے ساتھ کسی نے کیا ہے تو وہ وہی سزا تھی، مائنر کے ساتھ کیا تو وہی تھی. لیکن اب اس میں انہوں نے امینڈمنٹ کر کے اس میں ڈال دیا. اس میں جی. تو یہ ہو گیا. دوسرا جو فیک کیسز کی آپ نے بات کی، فیک کیسز میں اینٹی ریپ ایکٹ ہے 2001، اس کے تحت اس کا سیکشن ہے 22. اور میں پھر اس میں اپنے پی جی صاحب کو شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ابھی آئی جی پنجاب صاحب کو ایک لیٹر جاری کیا کہ اس کے بابت جو ہے نا ایکشن لیا جائے. اس کا سیکشن ہے 22. جی. اگر کوئی شخص غلط ایف آئی آر درج کرواتا ہے اور غلط انفارمیشن دیتا ہے ریپ کیسز کے متعلق، جی. تو اس کو بھی 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی انویسٹیگیشن آفیسر اس کی کلیکشن آف ایویڈنس صحیح نہیں کرتا اور کیس کی تفتیش اگر صحیح نہیں کرتا تو اس کو بھی سزا ہو سکتی ہے. اس کی بابت قانون موجود ہے. شاہ صاحب مقدمات میں ہمارے جو میڈیکل کا شعبہ ہے، ڈاکٹر، اس نے بھی نمونہ لینا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک رول ہے. جی. وہ رول کس طرح پلے ہو رہا ہے، پازیٹیو نیگیٹو، میرٹ پر، سفارش کے نیچے یا رشوت کے تحت، اس کو کون دیکھ رہا ہے اور اس کو کون چیک کرتا ہے؟ اور آپ مقدمات کی تفتیش اور سماعت کے دوران بھی اگر میڈیکل اینڈ پہ اگر کوئی خلا موجود ہے تو پھر قانون اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ بیسیکلی جو میڈیکل ہوتا ہے وہ ایک خدمت کاؤنٹر سینٹر ہر ہاسپٹل میں ایک بنا ہوا ہے پولیس کا. جی. جو وکٹم ہے، جو انجرڈ ہے، وہ وہاں جاتا ہے، ایک ڈاکٹر جاری ہو جاتا ہے جسے پولیس ڈاکٹر کہتے ہیں. وہ انجری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک جاری ہو جاتا ہے، وہ اس کے تحت اس کا ایم ایل سی بن جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی وہ ڈاکٹر جاری ہوتا ہے تو اس میں جو ود ان ٹائم جو ہے اسی کے ٹائم وہ اس کا میڈیکل ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے تحت وہ اپنی فارمیلٹیز جو ہے نا وہ تو وہ پوری کر کے سیمپلنگ کر کے، ٹھیک ہے، وہ فارورڈ ٹو پی ایف ایس اے کر دیتا ہے اس کو. اس میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لپوناز ہے. ابھی جیسے ریسنٹ ابھی جو سزا ہوئی ہے اس کی جو سزا کی جو بیسک وہ بنی ہے وہ یہی فورینزک بنی ہے. یہ فورینزک میں جو ہے یہ اسی کے تحت ان کو سزا ہوئی. مگر ماضی میں کچھ مثالیں ایسی موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ ڈاکٹری کا جو شعبہ ہے، جو
क्रिमिनल एविडेंस कलेक्ट करने में जो शरीक होते हैं, उनकी भी तरबियत होनी चाहिए। कोई ऐसी ट्रेनिंग उनकी होती है? जी, ऐसी ट्रेनिंग होती है और बाज़ लोग जहाँ उनको लीगल असिस्टेंस चाहिए होती है, तो वो हमारा द्वारा भी और मुख्तलिफ जो वर्कशॉप्स होती हैं, वो वहाँ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। शाह साहब, हमारे यहाँ हमारे मुल्क में झूठे मुकदमात भी दर्ज होते हैं। नीचे से लेकर आला अदलियत तक ये बात फोरम पर कही जाती है और सुनी जाती है, पढ़ी भी जाती है कि मुकदमात झूठे दर्ज होते हैं। झूठे मुकदमात के मुल्ज़मान तो बाइज़्ज़त बरी हो जाए, उनका हक भी बनता है। और खुदा न खास्ता किसी भी वजह से अगर हकीकी मुल्ज़मान छूट जाए, तो वो पुलिस का फॉल्ट होता है, तफ्तीश का या प्रोसिक्यूटर का? वो किसकी ज़िम्मेदारी में आएगा? बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रोसिक्यूटर ने जो प्रोसिक्यूशन करनी होती है, वो जो चालान जिसे हम कहते हैं, जी। उसके बेस पे करनी होती है। तो केस टू केस ये वैरी करता है। बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें देर होने की वजह से मैं मिसाल देना चाहूँगा कि जैसे रेप केसेस हैं, ठीक जी। है? रेप केसेस में अगर आपने मेडिकल विदिन टाइम नहीं करवाया, विदिन टाइम पूरा 72 आवर्स के दरमियान या 24 आवर्स के दरमियान आपने उसको नहीं करवाया, आपने उसे लिंगर ऑन किया है, जी। ठीक है? उसके बाद जो उसकी सैंपलिंग हो रही है, तो सैंपलिंग में वो जो मेडिकल की रो से वो पॉजिटिव नहीं आ सकती, तो उसमें मसाइल होते हैं। ठीक है। फिर हमने उस केस को प्रूव करना होता है विटनेसेस की स्टेटमेंट के तहत, ठीक है? तो विटनेसेस के स्टेटमेंट जो है वो अगर प्रॉपर है, वो इन लाइन है और इन चेन है, तो फिर सजा हो सकती है। तो इसमें बहुत सारे जो अनासिर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, किसी एक चीज को हम ब्लेम नहीं कर सकते। एक सवाल आया है जी कि पुलिस लोगों पर झूठे मुकदमात भी बनाती है और उनकी रोशनी में फिर उस शहरी का रिकॉर्ड बन जाता है। बाद में उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर उन्हें बार बार कानूनी कार्रवाइयों का सामना, जिनमें गिरफ्तारियां भी होती हैं, का सामना करना पड़ता है। ऐसे शहरी को कानून क्या सपोर्ट करता है? जहां तक फेक केसेस की बात है, अगर किसी के ऊपर अगर फेक केसेस वो कहता है कि मेरे ऊपर फेक केसेस है, जी। तो पुलिस में भी हायरार्की है, यानी कि आप हाई अप्स के पास जा सकते हैं, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरे ऊपर ये फेक केसेस है। आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भी जा सकते हैं कि मेरे ऊपर ये फेक केसेस है, तो उनका पूरा एक मैकेनिज्म आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और पुलिस ही से ही तो उन्हें शिकायत है, आप उन्हें पुलिस को के पास रजू करने का मशवरा दे रहे हैं? पुलिस से उनको अगर शिकायत है तो जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने थाने में में उनके खिलाफ एक झूठी एफआईआर हुई है, जी। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट स्टैंडिंग बोर्ड है, तो आप चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, ठीक है? तो उनमें एक पूरा पैनल बैठता है जो उनका वो सुनेगा, और उनके तहत जो है ना, अगर उसका वो केस बनता है, तो वो जाहिर सी बात है, अगर वो बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही का वो सबूत देगा। बेगुनाही का सबूत देगा। और जो झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा? जो झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा, आप उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है कानूनी तौर पर। क्या आपको कानून कार्रवाई मालूम होती है, है? आप उसके खिलाफ वो सिविल लिटिगेशन में भी जा सकते हैं। आप उसके खिलाफ जो है ना उसमें डेफेमेशन में भी जा सकते हैं, जैसे हत्या की इज्जत इज्जत में में जा भी जा सकते सकते हैं। हैं कि इसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया, ये भी जा सकते हैं। हत्या की इज्जत किसी भी शक्ल में हो सकती है, मुकदमा दर्ज कराने की शक्ल में हो सकती है, अखबार में खबर छापने की शक्ल में हो सकती है, या सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने की शक्ल में हो सकती है। ये सारी शक्लें हत्या की हत्या की इज्जत इज्जत की। की बेसिक हत्या की इज्जत ये है कि आपने किसी शख्स पर वो इल्जाम लगाना जी। या उसको उसकी बैड रिपोर्ट वो क्रिएट करना जो उसमें नहीं है। बोहतान लगाना। हाँ, उसका जो जरिया है वो कोई भी हो सकता है, सोशल मीडिया भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा? किसी भी शहरी, फर्ज करें आप शहरी हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपके बारे में कोई भी बेबुनियाद बात कर दी जाती है अखबार के जरिए में और या किसी सोशल मीडिया के जरिए से, तो फिर आप क्या करेंगे? हत्या की इज्जत का वो अपना दावा कर सकता है उसमें। जी, ठीक है।
تو اس کو وہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا میری ریپوٹیشن یا میری رسپیکٹ کے خلاف اس نے یہ کی ہے اور یہ فیل ہے، تو اس کی سزا ہے اس کو۔ اچھا، یہ جو حتیٰ عزت کے دعوی جات ہیں، یہ ٹائم لمٹ کیسز ہوتے ہیں یا یہ سال سال چلتے نہیں رہتے نہیں، ہیں؟ یہ ٹائم لمٹ کیسز ہوتی کتنے عرصے میں فیصلہ ہو ہے، جاتا یہ 4 ماہ۔ ہے؟ 4 ماہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے؟ اس میں استغاثہ بھی ہوتا ہے؟ جی، اس میں ہوتا ہی استغاثہ ہے سیشن کورٹ۔ سیشن کورٹ میں استغاثہ ہوتا ہے، اور حتیٰ عزت کا جو دعویٰ ہے وہ سول کورٹ میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ سیشن کورٹ میں جاتا ہے۔ سیشن کورٹ میں ہی جائے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کا جو شعبہ ہے پبلک پراسیکیوٹر کا، اس کا کام صرف ملزم کو سزا دلانا ہے یا اس کا کوئی اور کام بھی ہے؟ نہیں، میں نے جیسے شروع میں یہ عرض کیا ہے کہ ہمارا کام انصاف فراہم کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ دونوں طرف ہو سکتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو اصل مجرم ہے اس کو سزا دلوانا، جی ٹھیک ہے، اور مدعی کی سپورٹ کرنا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس جیسے چلان آیا ہے اس میں ایویڈنس نہیں ہے، جیسے کہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے، اس میں ایویڈنس نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس مجرم کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو ہم اس کو ناٹ پروسیڈیبل لکھ کے ہم اس کو فارورڈ ٹو کورٹ کر دیتے ہیں۔ ہماری یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ ہم نے کسی بے گناہ کو بھی سزا ہی کروانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو فوجداری قانون ہے وہ کون سا قانون ہمارے ہاں نافذ العمل ہے فوجداری واقعات مقدمات میں؟ جو بیسک جو مین ہے وہ 3 ہے، پی پی سی ہے جی جسے تعبیرات پاکستانی، اور ضابطہ فوجداری ہے جسے کمیونل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اور قانون شہادت، یہ بیسک یہ ہیں۔ اور باقی بہت سارے اسپیشل ایکٹ ہیں، جیسے اینٹی ٹیررزم کا ایکٹ ہے، اور جیسے ابھی ہم نے اب ڈسکس کیا پیکا ہو گیا، جی یہ اس طرح کا، اور باقی بہت اسپیشل سارے ایکٹ ہیں، بیسک یہ 3 ہیں مین۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی عدالتیں بھی کئی قسم کی ہیں، ایک روٹین کی عدالت ہے، پھر محتسب کی عدالت ہے، پھر نظریاتی شریعت کورٹ ہے، وہ ہے، ایک ملک میں کئی عدالتیں چل رہی ہیں؟ نہیں، محتسب جو محتسب کا ادارہ جو ہے وہ یہ عدالت ہو رہا ہے۔ محتسب کا ادارہ بیسیکلی جو ہے نا وہ صرف شکایتیں سنتا ہے سرکاری ملازمین کے خلاف، جیسے وفاقی محتسب ہے، سرکاری ملازمین کے خلاف وہ جو وفاق کے ادارے ہیں ان میں جو سرکاری ملازمین کے خلاف اگر کوئی کمپلینٹس ہیں تو وہ سنتے ہیں۔ جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے شروع پراپر کورس ہے، ٹھیک ہے، یہ پراپر کورس ہے۔ اسی طرح اور ابھی آپ نے محتسب کا جی، اور شریعت کورٹ، شریعت شریعت کورٹ جو ہے وہ شریعت کورٹ ہے، ایک الگ کورس ہے جو فیملی میٹرز اس طرح کے جو شرعی معاملات ہیں ان کو وہ دیکھتی ہیں، ان کو دیکھتی ہوں سفارشات اب جی وہ اپنی سفارشات جو وہ کرتی ہیں جی، اور ان کی روشنی میں پھر قانون سازی اور فیصلے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال آیا ہے کہ اگر پولیس کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرے تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ شاید پولیس کے بارے میں پوچھا گیا۔ جی، ان کے خلاف بھی پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے؟ اس میں مختلف کارروائی ہے، جیسے نارکوٹکس میں بھی یہ دیا ہوا ہے کہ اگر وہ کرے گا تو اسے سزا ہوگی، اور جیسے ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا پہلے کہ اینٹی ریپ ایکٹ ہے، اگر وہ جھوٹا اس میں اختیار دے دیتا ہے تو اس کو 3 سال تک سزا ہو سکتی ہے اس میں۔ شاہ صاحب، اگر کسی دوست نے، کسی ناظر نے ابھی ہمارا پروگرام دیکھا ہے تو اس کے ذہن میں اگر یہ سوال ہو کہ خدا نخواستہ اس کی ہمسائیگی میں کہیں بھی کوئی فوجداری واقعہ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی ایسا کیس جو کریمنل کے کیسز کے زمرے میں آتا ہے، تو اسے قانون کی مدد لینے کے لیے کن چیزوں کا بنیادی طور پر خیال رکھنا ضروری ہے؟ اس کے خلاف ہو جائے؟ نہیں، اس کے خلاف ہو جائے یا کوئی واقعہ ہو جائے، کوئی واقعہ ابھی گلی محلے سڑک پر کوئی واقعہ ہو جائے اور جس میں وہ ایک شہری مدعی ہو، تو اس مدعی کو کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟
اس میں اصل جو فیکٹس ہیں جی جو فیکٹس ہیں وہی فیکٹس کے اوپر اس کی اختیار ہوں گی، اسی فیکٹس کے اوپر اس کو اختیار ہوں گے. اگر تو ہمارے ادارے میں ایک ہم نے فرنٹ ڈیسک آفس ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، جی اگر اس کو کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے ادارے سے رجوع کر سکتا ہے، اس کو قانونی معاملات وہاں فراہم کی جائے گی جو بھی لیگل ہوگی. کسی بھی واقعے کے بعد وہ آپ کے ادارے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کا ادارہ اسے بلا معاوضہ رہنمائی دے گا یا اس کی کوئی فیس ہوتی ہے؟ نہیں، یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا انیشیٹو ہے، یہ سی ایم پنجاب کا بھی انیشیٹو ہے، تو اس کی طرف سے یہ فری قانونی معاملات ہے. فری قانونی معاونت ہے. یہ فری لیگل ایڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جو اس میں آپ وضاحت کرنا چاہوں گا، یہ صرف مدعی کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی بھی بندہ ہے اس کو گریمنس ہے، اس کی سننی جا رہے ہے تو وہ فرنٹ ڈیسک سے رجوع کر سکتا ہے. اور دوسری میں اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر کوئی ملزم جی وہ کورٹ میں آتا ہے، وہ کورٹ فی افورڈ نہیں کر سکتا، وہ مثلا اپنی پرائیویٹ وکیل نہیں ہائر کر سکتا، جی ٹھیک ہے، تو قانونی طور پر اس کو سرکار جو ہے وہ اس کو وہ دیتی ہے ایک وکیل بھی، اسٹیٹ کونسل، ٹھیک ہے، جو کہ ان بار میں سے ہوتا ہے، اور اس کی پے جو ہوگی، جو اس کی فی ہوگی جی وہ گورنمنٹ پے کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں طرف مدعی کو بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور ملزم کے جو رائٹس ہیں ان کو بھی پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. دونوں طرف سے یہ تو بہت اچھی بات جی ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے اور کوئی گناہ گار جو ہے سزا سے بچ نہ جائے. تو شاہ صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، مگر یہ کچھ سوالات آئے ہیں کہ شاہ صاحب جو ہے سید جعفر حسین رضوی صاحب، ان کا تعارف کیا ہے، تفصیلی تعارف کیا ہے، اور یہ اب تک کہاں کہاں فرائض سر انجام دیتے رہے؟ کہ میں نے میری انڈکشن جو ہے وہ 2015 سے ہے. میں نے سب سے پہلے خانوال میں کام کیا، خانوال کے بعد میں نے مظفر گڑھ میں کام کیا، اور یہ میرا تیسرا اسٹیشن ہے، اور تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے ہیں سروس میں. اور اس سے پہلے آپ اس سے پہلے میں نے پرائیویٹ پریکٹس کی بطور ایڈوکیٹ؟ بطور. اچھا، اس سارے عرصے میں آپ نے بہت سارے مقدمات کی پیروی کی، اس کی پراسیکیوشن کی. سب سے بڑا واقعہ، بڑا مقدمہ آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ وہ آج شیئر کرتے ہمارے لیے تو ہم تو ہر کیس کو ہی بڑا کنسیڈر کرتے ہیں، کیوں بیسک مقصد ہمارا یہ ہے کہ کوئی بھی مجرم جو ہے نا وہ قانون کے شکنجے سے بچنا نہیں چاہیے. جی اس میں تو بڑے کیسز جو عوام کی نگاہ میں بڑے کیسز ہیں وہ 302 کیسز ہیں، اس کے بعد ریپ کیسز ہیں، وہ تو یہی کنسیڈر کرتے ہیں. اب ان کی گریوٹی بڑھ سکتی ہے، جیسے ڈبل مرڈر کیسز ہیں یا اس طرح کے کیسز، یہ ہر کیس ہی بڑا ہوتا ہے. ہر کیس ہی بڑا ہوتا ہے. اچھا، کوئی ایسا واقعہ جسے آپ نے دیکھا ہو اور آپ کا دل غمگین ہوا ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ بہت سارے واقعات ہیں، ہم دیکھتے ہیں مظلومین جو کورٹس میں آتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی ہے. جیسے میں نے ایک کیس دیکھا ہے، ریپ کیس، جی تو اس کی پیروی میں تو وہ بہت مظلوم لوگ تھے، ہم نے ان کو جو ہے نا اسسٹ کیا، ان کی پیروی کی، تو اس میں ہم نے سزا کروائی. اچھا، آپ فرما رہے ہیں کہ مظلوم، ظاہر ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا وہ مظلوم بھی تھا، وہ غریب لوگ ہوتے ہوں گے جی اور ان کے ساتھ یہ جو ظلم ہوا یہ ان کی سوسائٹی میں ایک کم مائگی کی وجہ سے ہوا، ان کی غربت، ان کی بے بسی کی وجہ سے ہوا. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں کہ جیسے ہم نے ہنی ٹریپ کی وہ کی، جی وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہنی ٹریپ جو ہے نا وہ مختلف اور ریموٹ ایریاز میں یوز کر کے وہ کر رہے ہیں. ہنی ٹریپ یہاں بھی ہو رہے ہیں، بلکہ شہروں میں زیادہ ہو رہا ہے. اس کا زیادہ تر بچے وکٹم بن رہے ہیں، جی اور وہ لوگ جو جھانسے میں آ جاتے ہیں وہ لوگ بھی اس کا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے ان کی، تو ان لوگ وہ اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں.
اور غربت بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آسانی سے جھانسے میں آ جاتے ہیں. آج کل تو ٹک ٹاکر بھی مدعی بنے ہوئے. ایک ہم نے لفظ یوز کیا ہنی ٹریپ. جی تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ٹک ٹاکر ہو یا کوئی لے مین ہو تو وہ کوئی بھی اس میں ٹریپ ہو سکتا ہے. کوئی بھی ٹریپ ہو سکتا ہے. جی. ظلم کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بھی ظلم کر بھی سکتا ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ اپنا کیا مشورہ جو ہے وہ شیئر کریں گے؟ مشورہ تو کیا ہے، بس یہ بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جیسے ہم نے پیکا کی بات کی تو پیکا میں یہ ہے کہ اپنے جو ہے سکس سینس آن رکھیں، اس کو لائٹ نہ لیں. یہ بہت زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ باعث بن سکتا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ نے شیئر کرنی ہے، پوسٹ کرنی ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو سوچیں، پھر اس کے مطابق جو ہے نا اس کو آگے فارورڈ کریں یا اس کو پوسٹ کریں. سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، اس کے بارے میں کوئی دستاویزی کوئی رہنمائی، کتابچہ، کوئی پمفلٹ، کوئی اشتہار، کوئی اپیل موجود ہے شاہ صاحب؟ ویسے تو جو پڑھا لکھا کوئی مناسب بھی پڑھا لکھا اگر کوئی ہے جی تو تھوڑا بھی اگر پڑھا لکھا ہے اسے پتا ہے کہ جیسے اپنا بلیک فیملی لاز ہے، ہم مثلا مقدس شخصیات ہیں جو ہماری، ان کے بارے میں پوسٹ وغیرہ، ان کے بارے میں یہ تو سب کو ہی پتا ہے، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں ایسے کوئی پوسٹ یا پھر مثال کے طور پر کسی کے بارے میں غلط جو القابات دینا یا کسی ادارے کے خلاف دینا یا کسی عام عوام کے خلاف یا عام پبلک کسی فگر کے خلاف دینا، یا ان کی کوئی ایسی مثلا عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس پکچرز وغیرہ لوگ شیئر کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا، ایسے ایسے مقدس ہستیوں کے نام سے جو بنے ہیں آئی ڈیز بنے ہوئے ہیں، ان کے جو وال پہ چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ بھی بندہ شیئر کر دیتا ہے، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غلط ہو گیا. میں یہ چیز تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز شیئر کرنی ہے جی ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز نہیں تھی تو آپ اس کو مت شیئر کریں، چاہے وہ آپ کو کسی کے والز پہ ہے وہ یا شاید وہ تو صحیح سمجھ کر شیئر کر رہا ہے نا، غلط سمجھ کر تو نہیں شیئر کر رہا. بس یہی تو ایک ہے نا کہ وہ اپنے جو ذہانت میں وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح شیئر کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، جبکہ وہ صحیح نہیں ہوتی. میرے نزدیک ایک چیز صحیح ہے اور آپ کے نزدیک وہ چیز غلط ہے. اب یہ جو فرق ہے اس سے آگاہی کس طرح ہو؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یعنی کہ اگر کسی کو یہ نہیں پتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جرم ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس کو خود ہی پریکاشنز لینی ہوں گی اور خود ہی اسے سوچنا ہوگا. اسٹیٹ اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں دے گی. اسٹیٹ تو اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے. اب صرف قانون آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کی سزا ہے اور یہ جزا ہے. گاہے بگائے اخبارات میں بھی آتا ہے، گاہے بگائے ٹی وی چینلز پہ بھی آتا ہے، اس طرح کے ایڈز بھی آتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ قابل جرم ہے. اب اگر عوام نہیں سمجھے گی. شاہ صاحب، ہنی ٹریپ کا آپ نے ذکر فرمایا، کیا سزا ہوتی ہے اگر کوئی ہنی ٹریپ کرتا ہے اور اس کے ذریعے بیسیکلی ہنی ٹریپ کی تو بیسیکلی ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے، اس کی کچھ سزا نہیں. اس ہنی ٹریپ کے جو نتائج کے طور پر جو آتا ہے، کسی نے اگر کوئی جرم کر دیا جیسے ریپ کر دیا جی تو اس کے ساتھ ڈیتھ بھی اور لائف بھی ہے. اور کسی نے اگر پیسے ہی صرف لوٹے ہیں یا لوٹنے کا ارادہ تھا اس کا تو اس کے بھی ہے. اگر اس نے وہ پیسے لوٹے ہیں تو وہ 384 ہے، اس کی بھی اس کو سزا ہے. اس کی بھی سزا ہے. سید جعفر حسین رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں. لیا ٹی وی آپ کا مشکور ہے کہ آپ نے اپنی بہت ساری مصروفیات میں سے وقت نکالا. ہنی ٹریپ، مقدس شخصیات کے حوالے سے غیر ذمہ دارانہ پوسٹ، فوجداری مقدمات کے اندراج، مقدمات کی پراسیکیوشن کے دوران آپ کی برانچ کا اور آپ کے متعلقہ جو شعبہ جات ہیں ان کے رول کے حوالے سے آپ نے تفصیل سے بات کی. آپ نے لیا کے شہریوں کو انتہائی مفید اور اعلیٰ مشورے دیے کہ
किसी भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने से कबल ये सोच लेना चाहिए क्या कि उस शहरी की वो हरकत जो सोशल मीडिया पर वो अपने ख्यालात को या शायाशुदा ख्यालात को वो शेयर कर रहा है तो कहीं उसका ये फेल कानून की नज़र में काबिल दस्त अंदाजी जुर्म तो नहीं। और ये जुमला आपने बहुत खूब कहा कि कानून की नज़र में बेखबरी जो है वो उस फर्द की ही जिम्मेदारी में आता है कि वो बेखबर क्यों है, उसे बाखबर होना चाहिए। बेखबरी के नताइज भी उसी शहरी को भुगतना होंगे जो जिस जुर्म का दानिस्ता या नादानिस्ता इर्तिकाब कर रहा है। यकीनी तौर पर आपकी गुफ्तगू से आज बहुत सारे शहरियों को हौसला अफजा पैगाम भी गया कि प्रोसिक्यूशन का काम सिर्फ सजाएं दिलाना नहीं बल्कि बेगुनाह लोगों को रिहाई दिलाना भी है। मैं आपका एक मरतबा फिर मशकूर हूँ और आपके नाम कुछ पैगाम आए हैं। एडवोकेट गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने आपके नाम सलाम भेजा है और मलिक फयाज ताहिर एडवोकेट साहब ने, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने, राना साहब लिया डिवीज़न बनाओ तहरीक के लिया में बानी हैं और शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन हैं। माल कामरान थिन साहब यंग जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रोग्राम को बहुत खूबसूरत करार दिया। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जिनकी मोहब्बतों और काविशों से ये प्रोग्राम शहरियों तक पहुँच रहा है, उन्होंने भी अपना पैगाम शेयर किया है कि लिया TVID आवाम को एजुकेट करने के लिए अपनी खिदमत में पेश है। इसमें कोई शक नहीं कि लिया TVID अपने रोज़े अव्वल से इसी नुक्ता नज़र और इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहा है कि सोसाइटी को एजुकेट किया जाए। उन सादा लोगों को जो किसी भी वजह से हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं या किसी भी बहरूपिए और जालसाज की चिकनी चुपड़ी बातों का शिकार होकर धोखा खा जाते हैं, उन्हें ये एजुकेट किया जाए और उन कम इल्म लोगों को बताया जाए कि साइबर क्राइम के मोहलक असरात और हमले फिर उन्हें भुगतना पड़ेंगे अगर वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। नाज़रीन, हमें आपकी आरा का इंतज़ार रहेगा कि आज का प्रोग्राम कैसा था और हमें आइंदा आपकी आरा में की रोशनी में मज़ीद बेहतर प्रोग्राम किस तरह करने का मौका मिल सकता है। सैयद जाफर हुसैन रिजवी साहब, एक मरतबा फिर आपका शुक्रिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे और प्रोड्यूसर अब्दुलरहमान फरीदी साहब। अपने मेज़बान मकबूल इलाही को हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हों अपने हिस्से की शमा रोशन रखिए। अल्लाह निगहबान।